اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کو اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیونس ایک حاصل ہو چکی ہے، حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کیا معاملات ہے، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اس حوالے سے ٹیک لیں گے؟ شاہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب کو آواز میری پہنچ پا رہی ہے؟ شاہ صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ، جی بالکل، ابھی بالکل ہم نا آپ جی بالکل میں اچھا آمنہ ویسے میرے خیال سے آپ کا جو سوال مجھے سمجھ آئے، اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ میرے خیال میں ایک نو کانفیڈنس ہے اس موجودہ سسٹم کے اوپر، کیونکہ دیکھیں مینگل صاحب ہمیشہ سے جب بھی اقتدار میں آئے وہ بار بار بلوچ جو ہے وہ مفادات کی بات کرتے رہے، بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے رہے، اور پچھلی حکومتوں میں بھی جب ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تو انہوں نے اسی طرح خفگی کا اظہار کیا، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا کلیئر میسیج ہے اس اوورآل پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کہ جس میں آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے جو کہ میرے خیال میں دینی چاہیے تھیں، اور بلوچستان جس حالات سے گزر رہا ہے صرف ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے، ناراض بلوچوں کا ایشو ہے، آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں ہماری انگیجمنٹ زیادہ رہی ہیں، ہم جو ہے بارڈر کے اوپر مصروف رہے ہیں، ہمارے اندرونی جو حالات تھے اس کے اوپر مصروف رہے ہیں، اور بلوچستان ہمیشہ ہماری جو ہے وہ پالیسی کے اندر بیک پیج پہ رہا ہے، لیکن اب اس وقت اگر اوورآل حالات کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے لوگ بالکل ناراض بھی ہیں، ان کی ناراضگی کو بھی جو ہے دیکھا جانا چاہیے۔ بلوچستان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے آیا ان کو کیوں پورے نہیں کیے گئے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ کس حد تک اتنی ایفیکٹو ہیں جس میں آپ مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو اکٹھا ملا کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم یہ سمجھیں کہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، آپ کے ہاسٹائل فورسز جو ہے اس کو ایز اے پراکسی بیس استعمال کر رہے ہیں آپ کے ملک کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے، بلکہ آپ کے اکنامک جو نرو ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بی ایل اے نے یہاں پہ جو ہے وہ کاروائیاں کی۔ تو میرے خیال میں اس وقت بلوچ جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہری بات ہے اس تمام چیز کو اٹھائے گی، اور حکومت کو بڑا سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات مزید جو ہے وہ پرابلمز کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، جس طرح سے اختر مینگل صاحب یہ کہہ بھی رہے ہیں حماد کہ 2018 سے لے کے بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ ہر حکومت کے سامنے رکھا، لیکن اس پہ نہ تو سنوائی ہوتی ہے نہ کوئی ایکشن نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دوڑیں لگ گئی ہیں، کچھ وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا جائے گا رانا ثناءاللہ صاحب کی ایز پر ہز اسٹیٹمنٹ، تو اب یہ کچھ اس کا آؤٹ کم نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو سیریس لیا جائے؟ میں کافی بار کہہ چکا ہوں ہمارے ملک کے مسائل جو ہیں وہ دائمی مسائل ہیں، بلوچستان کے ایشو کا شمار بھی اسی فہرست میں ہوتا ہے کہ اب یہ اتنا پرانا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بھی بہت عرصے سے ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ یہ وہاں پر اچھے حالات کب رہے ہوں، خاص طور پر نئی نسل کی اگر میں بات کروں، انہوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بلوچستان کے بارے میں ایسی ہی خبریں سنی ہیں، ایسی ہی خبریں دیکھی ہیں، کبھی وہاں پر دیکھیں تو مسنگ پرسن کا معاملہ زیر بحث آتا ہے، کبھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس سے قوم کا دل دہل جاتا ہے، تو یہی اور ایسے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے وہاں کے جو جینوئن کنسرنز ہیں وہ بھی پس پشت چلے جاتے ہیں، جیسا سر فرما رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہ جو لوگ ہمارے ملک میں صحیح طریقے سے اگر پاکستان کے ساتھ الائنس نہیں رکھنا چاہتے، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پر مسائل ہیں۔ مینگل صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ابھی حال ہی میں کہا ہے، کل غالباً ان کا انٹرویو آیا کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اینکرز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہی ہے کہ اکثر اینکرز میرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں بلوچستان کے۔ میرے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ واقعی شاید ابھی تک ہمارے لوگ ہمارے صوبوں رکھنے والوں کو اس طریقے سے شاید نہیں سمجھ پائے جو اس کی اصل سنجیدگی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کی وجہ لوگ سو نہیں پا رہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو دلخراش واقعہ وہاں پیش آیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہائی لیول کانفرنس ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب تھے اور لوگ تھے اس کے اندر، وہاں پہ آپریشن کی بات گشت ہو رہی ہے، وہاں آپریشن ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ باہر آ کے فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیم کی حد تک تو کہتے ہیں کہ آپریشن چاہیے، لیکن بلوچستان کا معاملہ آتا ہے تو کرکٹ بورڈ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پر تو صرف ایس ایچ او کی مار ہے۔
یہ ایسے بیان دینے سے معاملے کی سنگینی کم ہمارے پاس ٹائم کم ہے. حماد, میں اپنے اگلے پینلسٹ کی جانب بڑھتی ہوں. احتشام صاحب, یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک ایسی سین وائس کا فورس ہے کہ گیو اپ کر دینا, یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ معاملات میں آگے رکھتا رہا لیکن کسی نے سنا نہیں. اب کس طرح سے دیکھیں آپ سچویشن کو؟ اب نا ایک چیز میرا خیال ہے اس پہ بڑا فوری طور پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کل ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قومی اسمبلی میں کل منگل ہے, منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اب وہ بقول ان کے مینگل صاحب کے کہ میں ملا ان سے جا کے یا صادق صاحب کو کہ میں ٹائم مجھے دے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ضرور بات کریں. پھر وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کے گیا اسد کیسر صاحب سے, انہوں نے کہا جی کوئی انٹرپشن ہوگی آپ بات کریں. اس طرح ہی نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہا, انہوں نے کہا جی آپ بات کریں. ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ غصہ فرسٹریشن یہ تھی کہ مجھے کہا گیا, ایشورنس دی گئی کہ میں بولوں گا, اور جس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے مطلب بڑا نارملی نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, تو یہ ڈیلیبریٹلی جو کیا گیا میرا خیال ہے اس سے زیادہ ناراض ہوئے. اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سارے معاملے میں آپ ان کی گفتگو سنیں, جو میں نے انٹرویو جو مات ذکر کر رہے ہیں میں نے بھی سنا تھا منیجے کے ساتھ, باقی چیزیں بھی. ان کا زیادہ غصہ اس وقت یا شکایات ہیں وہ بلوچستان کی حکومت سے ہیں. وہ وہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ خربہ پروی ہے, وہاں پہ کرپشن ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, پوچھے جاتے ہیں نہ ان سے بات کی جاتی ہے. پھر ان کا ظاہر ہے نمبر آف سیٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات بنوا سکیں. دیکھیں آمنہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسرجنسی بلوچستان میں آپ 72 73 میں بہت زیادہ تھی, بلکہ پاکستان بننے کے بعد ہی حالات خراب ہو گئے تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں سب کچھ ہوا, پھر لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ ہم ان کو عزت نہیں دیں گے, اپنا بلوچوں کو عزت نہیں دیں گے, پشتونوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور دوسری بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ صرف نعرے بازی کیوں کرتی ہیں. کبھی زرداری صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں میں بلوچوں سے معافی مانگتا ہوں. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں انسرجنسیاں ہیں, وہاں پہ مسائل ہیں, وہاں پہ تعلیم نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, تو آپ اس کو دیکھیں, ان ایشوز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب آپ کا شارٹ اس پہ ٹھیک. دیکھیں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی قداور شخصیت ہیں, اور وہ وہاں ایک قوم پرست جماعت جو ہے وہ اس کو نمائندگی کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اور ان کی فیملی کے جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے. اور جو پاکستان کا نقشہ ابھی ہم بلوچستان کا دیکھ رہے ہیں, جب پاکستان کی تخلیق ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ یہ بلوچستان کا یہ نقشہ نہیں تھا. یہ بعد میں جا کے بہرحال اس سے ہٹ کے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے اب وہ بات کریں گے, کیونکہ حکومتی پارٹی کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ بھی بی ایل اے کی سوچ کو جو ہے وہ وہاں ان کے ساتھ جوائن کر رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ خاص طور پہ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ خواتین کے حوالے سے اور کچھ نوجوان جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو جو جوائن کر رہے ہیں, اس کا میرے خیال میں ایک دباؤ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ قوم پرست تھے بلوچستان میں, کیونکہ مختلف قوم پرست جماعتیں موجود ہیں, ان کو الیکشن میں جو ہے وہ ان کو پذیرائی نہیں ملی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پذیرائی کیوں ملی یا نہیں ملی, بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ لوگ اس پروسیس سے باہر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو دہشت گردانہ سوچ جو ہے, دوسری طرف جو ہے وہ دہشت گردی کا عمل ہو رہا ہے, تیسری طرف انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ اس وقت پراکسیز اپنی لڑ رہی ہیں بلوچستان میں, جس کو مغرب کی اور بھارت کی پوری پشت پناہی حاصل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر وہ لوگ جو کہ ناراض ہیں, ڈاکٹر مالک جیسے دیگر لوگ, ان کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے. اب وہ پولیٹیکل ارینا سے باہر رہیں گے تو پھر یہ تو دباؤ تو بڑھے گا. اور اختر مینگل صاحب کی وجہ سے کوئی ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, لیکن زیادہ اس ٹائم پہ جو نظر آ رہا ہے کیونکہ اختر مینگل صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے سروائیول کا زیادہ مسئلہ ہے. اور اگر اس ٹائم پہ انہوں نے کوئی جامع حکمت عملی اور بلوچ قوم کو اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس کی امنگوں کی تسلی اور تشفی کے مطابق کام نہ کیا, تو وہ پھر ان کا خاندان جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا جائے گا, اور ان کی تمام ماضی کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں جائیں گی. اب بلوچستان میں جب پہلے انسرجنسی ہوئی تو اس ٹائم پہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی, آج بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے, اور حکومت معاملات کو ایگزیکٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.